الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنا علما ان الخیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آج جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کس طرح سے مصر سے نکلے اور کن حالات میں وہاں سے ان کو جانا پڑا، چھوڑ کے ہجرت کرنی پڑی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کری نا، کتنے خطرناک حالات تھے۔ یہ سنو پڑھو انبیاؤں کے ساتھ کیا کیا ہوا، ابھی پڑھیں گے انشاءاللہ آج یہ کن حالات میں ان کو ہجرت کرنی پڑی۔ اور جو کل ہم نے پڑھا تھا اپنی جو آخری کلاس میں کہ ان سے خطا ہوئی تھی، ایک جو قتل ہو گیا تھا اور جس کی وجہ سے ان کو کن حالات میں ہجرت کرنی پڑی۔ ٹھیک ہے، یہ پڑھیں گے آج انشاءاللہ ہم سورہ قصص میں، اور چلتے ہیں آگے۔ ہم نے آیت نمبر 19 تک پڑھ لیا تھا، آگے چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج من اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس میں کہ اور آیا ایک آدمی دور تک کنارے سے شہر کے دوڑتا ہوا، اور اس نے کہا ہے موسیٰ علیہ السلام بلا شبہ سردار مشورہ کر رہے ہیں آپ کے خلاف تاکہ وہ قتل کر دیں آپ کو، چنانچہ آپ نکل جائیے، بے شک میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اب ہوا کیا تھا کہ جیسے ہی اس بندے نے یہ کہا، یاد ہے وہ جو میں نے بتایا تھا کہ اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام کیا آپ مجھے بھی قتل کرنا چاہتے ہیں جیسا آپ نے کل کسی اور کو قتل کیا تھا؟ جو بات ابھی تک راز میں تھی اس نے فاش کر دی، اور یہ اتنی تیزی سے پھیلی کہ فرعون کے محل تک پہنچ گئی یہ بات۔ فرعون کو یہ پتہ چلا تو فرعون نے کہا بس بہت ہو گیا، اب موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا ہے، بس سزا یہی ہے۔ حالانکہ ذرا غور کرو کہ کسی بھی جگہ پہ اگر قتل خطا ہو تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ غلطی سے قتل ہو جائے، کوئی غلطی سے اگر قتل ہو جائے تو اس کی کوئی سزا نہیں ہے۔ قتل کی یعنی قتل کا بدلہ قتل، غلطی سے نہیں ہے۔ جان بوجھ کر اگر قتل کیا ہے تو وہ الگ بات ہے کہ اس کی سزا قتل ہے، لیکن اگر غلطی سے ہو گیا تو قتل نہیں ہے۔ اسلام میں بھی قصاص ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، جو چیز کا جس طریقے سے ہوگا اسی طریقے سے قصاص لیا جائے گا، جان کے بدلے جان۔ لیکن جان بوجھ کر اگر کسی نے، یہاں پر موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہوا ہے، یعنی کہ خطا غلطی ہوئی ہے ایک، اور فرعون نے کیا کہا بس اب بہت ہو گیا، اب مجھے قتل کرنا ہے اس کو، اس نے حکم جاری کر دیا۔ تو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ سردار جو فرعون کے سردار ہیں، کون تھا فرعون کا سردار؟ یعنی کہ فرعون کا سردار کا مطلب ہے فرعون کے اوپر نہیں، فرعون کے نیچے وزیر کون تھا؟ میں نے بتایا تھا یہ واقعہ شروع ہونے سے پہلے، دیکھو یاد رکھا کرو، حامان۔ ان کے سردار جو تھے، وزیر جو تھا وہ حامان تھا۔ حامان نے یہ فرعون کی اجازت سے حکم جاری کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ اب تو وہ شخص دوڑتا ہوا آیا کنارے سے، یعنی وہ بھاگتا ہوا آیا، اور اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے خلاف
حکم نامہ جاری ہو گیا ہے کہ آپ کو قتل کیا جائے گا اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اس نے یہ بات موسیٰ علیہ السلام کو آ کر بتا دی، حالانکہ سوچو کہ اس کو کیا ڈر نہیں تھا کہ فرعون مجھے بھی قتل کر دے گا، لیکن بات یہی ہوتی ہے نا کہ جب ایمان آ جاتا ہے نا تو پھر اس کے سامنے موت اور کوئی چیز بھی اس سے بڑھ کر نہیں ہوتی۔ ایمان کی اہمیت ہے اصل میں۔ اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اس نے یہ مشورہ دیا موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے قتل کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اور آپ نکل جائیے اس شہر سے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ آگے چلتے ہیں کہ آگے کیا ہوا جب اس آدمی نے یہ کہا۔ خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ پس وہ موسیٰ علیہ السلام نکلے اس سے ڈرتے سہتے انتظار کرتا ہے، یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کس طریقے سے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس سے نکلے، یعنی کہ یہ دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ وہ نکلے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، اور کیا کہا انہوں نے کہ اے میرے رب تو نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ اب انہوں نے ایک اور بھی دعا کری جب ہجرت کرنے لگے وہ مصر سے کہ یا اللہ تو مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ پہلی چیز تو ذہن میں رکھو بیٹا، قرآن کی میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ دعائیں یاد کیا کرو، کیونکہ یہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہیں ڈائریکٹ قرآن میں۔ ہر نبی نے جو دعائیں مانگی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتاری ہیں اور ہمیں وہ یاد کرنی چاہیے۔ جیسے اس میں ایک دعا ہے رب نجنی من القوم الظالمین، کہ اے میرے رب تو نجات دے مجھے ظالم قوم سے۔ تو کبھی کہیں ایسا پھنس جاؤ کسی جگہ، کسی قوم میں، کسی گروہ میں، کسی اور لوگوں میں، آفس میں، کاروبار میں، محلے میں، رشتہ داروں میں، کہیں پہ بھی پھنس جاؤ کہ جو ظلم اور زیادتی کر رہے ہوں، تو کتنی بہترین دعا اللہ نے سکھا دی کہ اے اللہ مجھے اس ظالم قوم سے نجات دے۔ پہلی چیز تو یہ ہو گئی۔ دوسری چیز، موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کری، مصر میں فرعون کی حکومت تھی پورے مصر میں نا۔ موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا، کن حالات میں چھوڑا پتہ لگ گیا، ڈرتے ہوئے اور دعا کرتے ہوئے کہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے۔ اور وہ کہاں گئے مصر چھوڑ کر؟ مصر چھوڑ کر گئے، وہ آگے آ رہا ہے، چلو اگلی آیت میں ہی ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں کہ وہ کیا آ رہا ہے اور کن حالات میں وہاں پر پہنچے، وہ راستے میں کیا حالات ہوئے یہ بھی پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل۔ اب اللہ فرما رہے ہیں اور جب وہ متوجہ ہوئے، یعنی انہوں نے اپنی توجہ کری کس طرف؟ مصر سے نکال کے مدین کی طرف، مدین علاقے کی طرف گئے تھے۔ یہ مدین جو ہے نا ابھی بحیرہ عقبہ کے ساتھ ہے، یہ پورا علاقہ لگتا ہے، ساحلی پٹی ہے پوری، اور یہ فلسطین کے ساتھ لگتا ہے یہ علاقہ، فلسطین کے جنوب میں، ابھی جہاں پہ یہودیوں نے قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غارت کرے یہود و نصارہ کو، یہ فلسطین کے ساتھ بالکل مدین لگتا ہے۔ تو اس طرف متوجہ ہوئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور دعا کری، کیا کہ امید ہے کہ میرا رب ہدایت دے گا مجھے سیدھے راستے کی طرف، سیدھے راستے کی طرف کی ہدایت کی دعا کری۔ کس حال میں ہیں؟ پریشان ہیں، وہاں سے بھاگے، کچھ نہیں پتا کہ آگے اپنی کسی رشتہ دار کے یہاں تھوڑی گئے تھے مدین میں، یا کسی دوست کے یہاں تھوڑی گئے تھے، بس نکل گئے تھے۔ اور دعا کیا کر رہے ہیں کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا۔ ابن ابی حاتم جو ہے صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث لے کر آئے ہیں کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مصر چھوڑا تو ان کے پاس کھانے پینے تک کا سامان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، اور جب وہ مدین کی طرف جا رہے تھے راستے میں تو سوائے راستے کے پیڑ پودے کے پتے کھانے کے علاوہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، پیڑ پودے کے پتے۔
اور پھر راستے میں ہی یہ حالت ہو گئی تھی کہ ان کے پاؤں میں جو جوتے تھے وہ ٹوٹ چکے تھے، ان کو پھینکنا پڑے تھے، ننگے پیر مدین گئے تھے، اور مدین کے قریب پہنچ کے ایک درخت آیا جس کے سائے میں پھر انہوں نے اس وقت آرام کیا تھا۔ سوچو، وقت کا نبی جو اللہ کی پوری مخلوق میں سے فرعون اپنے سونے کے بستروں پہ بیٹھا ہوا ٹھنڈی ہواؤں کے مزے لے رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام جو نبی بنا کر بھیجا اللہ نے، وہ ایک درخت کے نیچے ننگے پیر دھوپ میں سفر کرتے ہوئے آئے، بھوکے پیٹ کے، پیٹ اور پیٹھ لگ گئی تھی، کمر سے لگ گیا تھا پیٹ، یہ حال تھا، اور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے سانس لے رہے تھے۔ وقت کے نبی، اس حال میں انبیاؤں نے ہجرتیں کری ہیں، اس حال میں انبیاؤں نے زندگیاں گزاری ہیں۔ سوچو، یہ وقت کے نبی تھے اس وقت کے، اور فرعون ظالم شخص تھا، کافر تھا، مشرک تھا، اللہ کو چیلنج کیا ہوا تھا، کہتا تھا کہو انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے بڑا رب ہوں۔ وہ مزے لے رہا ہے نرم گرم بستروں کے، ٹھنڈی ہواؤں کے، محلوں کے، اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھوکے پیٹ، ننگے پیر، دھوپ میں چلے ہوئے، سخت تھکن، اور درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے۔ ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کیا؟ کہ دین کے راستے آسان نہیں ہوتے، بس یہ ذہن میں رکھنا ہمیشہ۔ جو دین کی طرف آتا ہے دل و جان سے، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے نا کہ تم کیا سمجھتے ہو، کیا صرف یہ کہنے سے کہ ہم ایمان لائے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ کیا تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ اللہ آزماتا ہے، ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ یہ صرف کہہ رہا ہے یا اس کے اندر وہ طاقت ہے وہ برداشت کرنے کی، کہ اگر اس پہ تھوڑی سی آزمائش ڈالی جائے تو اس میں کامیاب ہوتا ہے، راستہ چھوڑ دیتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے۔ اور سب سے سخت آزمائشیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاؤں پر آتی ہیں، انبیاؤں پر سب سے سخت آزمائشیں آئیں۔ تو ہم سوچیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ چھوٹا سا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، بیماری یا کچھ، ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ یہاں تو گھر بار لٹ گئے، اولادیں لٹ گئیں، مال تباہ ہو گیا، پیروں سے چپلے جوتے تک چھن گئے، بھوکے پیٹ، پیاسے، نہ رہنے کو کوئی جگہ، نہ کھانے کو کچھ، نہ پیر میں کچھ، اور چلتے چلے جا رہے ہیں اللہ کی محبت میں، اور وقت کے نبی ہیں۔ تو یہ سوچو ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے۔ آج یہیں تک کراؤں گا، کیونکہ اس کے بعد تھوڑا سا ٹاپک چینج ہو رہا ہے، وہ کل بتاؤں گا کیا ٹاپک آ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا۔ ابھی جو ٹاپک ہے وہ یہی ہے، کن حالات میں انہوں نے ہجرت کری، کہ وقت کے نبی ہو کر، اور کن حالات میں گزر رہے ہیں۔ اور آج ہمارے یہاں چار چار، تین تین، چار چار، پانچ پانچ قسم کے کھانے رکھے ہوتے ہیں سامنے، اور ہمارے نخرے نہیں برداشت ہو رہے ہوتے کہ اس میں نمک زیادہ ہے، اس کا ٹیسٹ نہیں ہے، اس کا یہ نہیں ہے، اس کا وہ نہیں ہے۔ سوچو ہمارے اور ان کے درمیان کس قدر فرق ہے، کہ انبیاؤں نے کیا زندگیاں گزاری، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوک کی شدت سے باہر نکل گئے تو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہل رہے ہیں، پوچھا کہ ابو بکر کیا ہوا، اتنی رات میں باہر کیوں آئے؟ بولا بھوک کی وجہ سے۔ پھر انہوں نے پوچھا تو نبی نے فرمایا کہ جس وجہ سے تم آئے ہو باہر، میں بھی اسی وجہ سے نکلا ہوں۔ دونوں ٹہلنے لگے، تھوڑا سا آگے دیکھا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹہل رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ یہ ان کی بات بتا رہا ہوں میں، جو سب سے بڑے نبی، وقت کے نبی، اور ان کے ساتھ سب سے عظیم ترین شخصیات خلیفہ اول اور خلیفہ دوم موجود تھے۔ یہ ان کے حال ہیں، اور ہمارے گھروں کے کیا حال ہیں؟ نالیوں میں کھانا ضائع ہو رہا ہے، شادیوں میں کبھی کھانا کھلتا ہے تو صرف حال دیکھا کرو کہ جیسے ہی ڈھکن ہٹتے ہیں اس کے ڈشز کے، تو لوگ کس قدر سے بھاگ رہے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی اسپون نہیں ملتا نکالنے کے لیے تو ہاتھوں سے بریانی، بوٹیاں اور پتہ نہیں کیا کیا نکال کے اپنی پلیٹ میں اتنا بھر رہے ہوتے ہیں کہ دوسری دفعہ آنا نہ پڑے، اور آدھے سے زیادہ چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی شادیوں میں کھانوں میں دیکھا کرو کہ کھانے کے بعد ہر ٹیبل پہ پلیٹیں ایسی نظر آتی ہیں کہ جس میں کھانا آدھے سے زیادہ بچا ہوا ہوتا ہے۔ ہم اندر سے کیا ہیں، کہ جانور ہیں ہم لوگ؟ ایسا تو جانور بھی نہیں کرتا۔
جانور اتنا ہی منہ میں اٹھاتا ہے جتنا اس کو چاہیے ہوتا ہے۔ ہم کس ڈگر پہ جا رہے ہیں؟ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہر وقت ساتھ رہے گی اور ہم بڑے نیک ہیں۔ اللہ تو ہے بڑا غفور الرحیم، لیکن ہم اپنے آپ کو بھی تو سوچیں۔ ایک طرف یہ زندگیاں گزار رہے ہیں، انبیاء ننگے پیر ہجرتیں کر رہے ہیں، قتل کرنے کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں زندہ ڈالنے کے لیے آگ سلگا دی گئی، نوح علیہ السلام کو اتنا مارا گیا کہ بے ہوش ہو گئے، لیکن اللہ کا راستہ نہیں چھوڑا، اللہ کی طرف بلانا نہیں چھوڑا۔ ابھی تو دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا مقام دیا ان انبیاءوں کو۔ انعمت علیہم پڑھتے ہیں نا سورہ فاتحہ میں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں کہ جن لوگوں پر انعام ہوا وہ یہ ہیں، انبیاء ہیں، صحابہ کرام ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں، سلف صالحین ہیں۔ تو یہ سوچو کہ ہم آج کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اپنے نخرے ختم کرو۔ جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کبھی کھانے میں انہوں نے برائی نہیں نکالی، کسی بھی کھانے میں جو چیز پسند نہیں ہوتی تھی وہ نہیں کھاتے تھے، لیکن برائی نہیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو گوشت پیش کیا گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس چیز کا گوشت ہے؟ تو جن صحابی کے گھر دعوت تھی انہوں نے بتایا یہ سانڈے کا یا گو کا گوشت ہے، دونوں ایک ہی میرا خیال ہے کہلاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کھینچ لیا، نہیں کھایا۔ تو دوسرے صحابی بھی رک گئے، تو وہ پوچھنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ حرام ہے، کیا منع ہے یعنی کہ اسلام میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، لیکن میں اس لیے نہیں کھا رہا کیونکہ مجھے یہ پسند نہیں ہے، ہمارے علاقے میں یہ ہوتی نہیں ہے، اس لیے میں نہیں کھا رہا یہ۔ تو باقی صحابہ کھاتے رہے، لیکن برائی نہیں نکالی۔ ایک باپ اپنی بیٹی کی شادی قرضے میں کرتا ہے ڈوب کے، اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے پیسے جمع کر کے شادی ولیمے اور یہ تقریبات کر رہا ہوتا ہے جس میں مہمانوں کو بلاتے ہیں۔ مہمان آتے ہیں، کھانا کھا کے نکلتے ہیں، چاول تو کچے تھے، تیل بہت تھا، چکن مزیدار نہیں تھی، مسالہ بالکل ہی کم تھا، کولڈ ڈرنک تو رکھی نہیں انہوں نے۔ ارے یہ کوئی طریقہ ہے؟ کس بندے نے کس طریقے سے وہ تقریب کری، اور آپ باہر نکل کے اللہ کا شکر ادا کرنے کے بجائے آپ اس میں برائیاں نکال رہے ہو۔ آپ کے گھر، آپ کسی کے گھر دعوت میں گئے، اس رشتہ دار نے جو کچھ اس کی حیثیت تھی اس نے پکا کے آپ کے سامنے رکھا، اور آپ واپس آ کے جو ہے وہ برائیاں نکال رہے ہو کہ ہمارے سامنے تو یہ رکھا، ہم تو اس کو ایسے بلائیں گے، ہم تو بلائیں گے نہیں، ہم تو بلائیں گے تو اس کے سامنے ہم بھی ایسے ہی رکھیں گے۔ یعنی ہمارے اندر بالکل بھی شکر نہیں ہے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ امید ہے کہ تو مجھے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، ننگے پیر بھوکے پیٹ درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں اور دعا کیا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے جیسا کوئی ہوتا وہ تو بد دعائیں کر رہا ہوتا کہ اس کو تباہ کر دے، اس کو مار دے، اس کا رزق ختم کر دے، اس کی نوکری چلی جائے، اس کا روزگار چلا جائے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا سلوک کیا۔ میں اسی لیے کہتا ہوں ایسے ہی اللہ نے قرآن میں انبیاؤں کے واقعات بیان نہیں کیے ہیں، ہمارے لیے سوچنے اور سمجھنے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم قرآن کے مطابق زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین توفیق اور ہدایت عطا کر دے، ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے علم و عمل میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، ہم سب کی خطاؤں کو، ہمارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ہماری دعاؤں کو، عبادتوں کو اور ہر نیک عمل کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور ہمارے تمام کاموں کو اللہ تعالیٰ سنوار دے، ہم سب کی تمام مشکلات، پریشانیاں اور تکلیفیں اور بیماریوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دے، ہمارے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، پڑوسی سب کے گناہوں کو بخش دے اور سب کو بہترین زندگی اور صحت عطا فرما دے، آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دے، ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دے، اور ہمیں ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجئے جو بغیر حساب کتاب کے اللہ کی رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم انا نسألوک الجنت الفردوس وقنا عذاب النار۔
اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألوك الجنة الفردوس وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان الله عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.